میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت عمر کی وہ شان سناؤ جو آسمانوں پہ بیان کی جاتی ہے، جو ان کی عظمت اور شان آسمانوں پہ ہے نا، وہ مجھے سناؤ، زمین والی نہیں۔ زمین پہ ان کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، وہ الگ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق میری ساری نیکیاں لے لے اور مجھے صرف وہ غار والی ایک نیکی دے دے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ تو صرف آسمان کی نیکیوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر کے مناقب وہ سناؤ جو صرف آسمانوں پہ آپ کی تعریف کا شہرہ ہے، وہ سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں حضرت عمر کے مناقب سناؤں، تعریف سناؤں، وہ والی جو آسمانوں پہ ان کی بیان کی جاتی ہے، زمین والی نہیں، صرف آسمانوں والی؟ یا رسول اللہ، میرے پاس اگر 950 سال کی عمر ہو نا، جتنی نوح علیہ السلام کو عمر ملی تبلیغ کرنے کے لیے، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے نا، تو زندگی تو آپ نے اس سے زیادہ پائی ہے۔ کہتے 950 سال کی زندگی اگر مجھے مل جائے، جتنی دیر حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی، کہتے یا رسول اللہ اتنی زندگی اگر مجھے مل جائے اور میں حضرت عمر کے مناقب بیان کرتا رہوں تو میں ان کی آسمان والی شان کو بیان نہیں کر سکتا، زمین والی الگ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں 950 سال کی عمر جناب جبرائیل علیہ السلام کو ملے، حضرت عمر کے مناقب وہ بیان نہ ہو جو آسمانوں پہ بیان کیے جاتے ہیں، ارے پھر ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ 950 سال تک فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت عمر کے مناقب بیان کریں، ان کی تعریف بیان کریں، آسمانوں والی جو آسمانوں پہ ان کی شہرہ ہے، جو آسمانوں پہ ان کی شان بیان کی جاتی ہے، جو آسمانوں پہ ان کی عظمت ہے، اسے بیان کریں تو جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت عمر کے مناقب بیان نہیں کر سکتے، زمین والی الگ ہے۔ ارے آپ اندازہ کیجئے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا عالم کیا ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو، غار والی نیکی ایک مجھے دے دو۔ ارے یہ عمر کی نیکیوں کا عالم ہے تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ان کی نیکیوں کا عالم ہے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ہے۔ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، افضل البشر ہیں، بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مقام ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات کا ہے۔ کوئی جو مرضی کہتا رہے، کوئی روحانی کہے، سیاسی کہے، سماجی کہے، کچھ بھی کہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ اور نقش بندیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق کے بعد ہی کسی کا مقام شروع ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ آج لوگ اولیت پہ بھی پھڈا ڈال لیتے ہیں کہ پہلا نمبر کس کا ہے، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو سن کوڑوں بنا لیا دمادم مست کلندر۔ یہ کیسی قوالیاں ہیں، جاہل لوگ ہیں جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں دمادم مست کلندر۔ یہ دمادم مست کلندر کو چھوڑ کے ابو بکر صدیق کی شان کو پڑھیے، پھر پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک کے اندر یہ بات کہی تھی، بکر کا معنی ہے موسم بہار کا پہلا پھل۔ اب دوسری اس کا معنی سنیے، اس کا دوسرا معنی سنیے۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، ابو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والا۔ جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، بلیوں دا باپ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بلیوں کا باپ۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں والا، ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ اور بکر کا کیا معنی ہے؟ اولیت۔ بکر کا کیا معنی ہے؟ اولیت، یعنی جندہ پہلا نمبر ہوئے، پتہ چلیا کہ ابو بکر پہلے نمبر والا۔ ذرا بولو تو صحیح، زور میں سر لائی جانا تو ہی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ او کم از کم دا دیا کریں، حوصلہ بڑھتا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ساڑھے پیچھے بھی کوئی ہے، کلے مولوی نہیں لگے کہ بس اینا نہیں جانا ہے جیلان دے بیچے، اینا نہیں جا کے ہوتے تھانے کٹنے نے۔ آج راتی تھانے کو سیر کر کے آئے ہیں، ابھی صبح بھی وہ ہماری مسجد کے اندر وہ آگے تھے،
ہم تو آپ کے لیے اور دین کے لیے یہ جیلیں کاٹتے پھرتے ہیں، تھانوں کے اندر سیرے کرتے پھرتے ہیں، قوم کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، قوم ستی ہوئی ہے۔ ہم صحابہ کرام کی عزت کا پہرا دیں، قوم پھر بھی سوئی ہوئی ہے۔ نبی کی عزت پہ حملے ہوتے ہوں، قوم پھر بھی سوئی ہوئی ہے۔ یہ مولویوں کا کام ہے، جب مرنا ادو ہی مولویوں تواڈے جنازے پڑھانے نے، ختم ہی ایسا ہی پڑھنے نے تواڈے۔ جب پیدا ہوتے ہو کانوں میں اذان بھی ہم ہی پڑھتے ہیں، اور مولوی کا کوئی احسان ہے؟ اگر مولوی تم پہ اتنے احسانات کرتا ہے، کم از کم آپ مولویوں کے پیچھے کھڑے تو ہو سکتے ہیں، انہیں پتہ تو چلے کہ انہوں نے پیچھے بھی آئے، انہوں نے مرے نہیں ہوئے، انہوں نے پیچھے زندہ نے، اور کم از کم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا کرو، انہیں بھی پتہ ہو ان کے پیچھے کوئی ہے۔ رات پھر میں نے جب وہاں پہ کال کی نا سب دوستوں کو، الحمدللہ وہاں پہ پھر ایک مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہمیں تو اذانیں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خطبے دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اوتھے سلطان رائی دے گانے لگے ہون تے اوتھے اکرم رائی دے گانے لگے ہون، عطا اللہ عیسیٰ خیل تے موسیٰ پاک دے گانے لگے ہون، وہ جائز نہیں۔ نبی کی عزت کی بات کرنا، درود و سلام پڑھنا، اذان کہنا، خطبہ پڑھنا، یہ ناجائز ہے۔ مسیتاں دے سپیکر لوا چھڈے نے، ریڑیاں تے سارے لوا چھڈے نے، مسجدوں میں سے اتروا کے نا وہ سارے ریڑیوں پہ لگا دی ہیں، ریڑیاں والے آوازاں لاندے پھر گلیاں گلی، بازار بازار، یہ عالم ہے۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہ شان ہے ان کی، یہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی شان صحابہ کرام کو دی ہیں، کم از کم سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں مقام کیا دیا ہے، انہیں مرتبہ کیا دیا ہے۔ تو ہمارا تو یہ عالم ہے کہ نہ دین کے لیے وقت ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے وقت ہے، تو غفلت کے اندر زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کاش ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چاشنی مل جائے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کے اندر سے تھوڑا سا حصہ ہی مل جائے۔ تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو کوئی اچھا اور نیک حکمران دے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب حضور کے وصال کے بعد جب آپ امیر المومنین بنے نا، تو آپ نے وہ سر پہ گٹھری رکھ لی اور تجارت کے لیے نکل پڑے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب نے بازو سے پکڑ لیا، فرمایا سونے کدھر چلے ہو؟ فرمایا کہ تانوں امیر بنا چھڑیا ہے تو تساں پھر تجارت کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، گزارا بھی کرنا ہے، کھانا پینا بھی ہے۔ فرمایا تمہیں ہم بیت المال سے وظیفہ مقرر کریں گے۔ آپ واپس آ گئے، آپ نے آ کے امت کی کمان کو سنبھالا اور فرمایا کتنا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ فرمایا کہ جتنا ایک یومیہ تنخواہ ایک مزدور کی ہے اتنا آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ جتنی یومیہ تنخواہ ایک، ذرا بولو تو صحیح، جتنی یومیہ تنخواہ ایک دن کی، یومیہ سمجھتے ہو نا، یومیہ ایک دن کو، ایک دن دی دیہڑی جنوں کہندے پنجابی چ، دینی دیہڑی ایک مزدور دی اوننا ایک دن دا میرا مقرر کرو، تو آپ کا مقرر کیا گیا۔ بیوی کہنے لگی حضور دل کردہ کوئی میٹھی چیز کھان لو۔ آپ نے فرمایا آپ بیت المال میں جا کے تنخواہ تو بڑھا نہیں سکتا، جتنی ملتی اسی میں گزارا کرنا پڑے گا۔ بیوی نے کیا کیا، تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے نا چند دنوں بعد میٹھی شے پکا کے آپ کے سامنے رکھ دیتی۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے؟ یہ فرمایا حضور تہاڈی تنخواہ جڑی تھوڑے تھوڑے پیسے بچتے سن نا، اون دے وچوں میٹھی چیز پکائی ہے۔ فرمایا پتہ چلا ہے کہ ہمارا اس سے کم پیسوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس سے کم پیسوں کے اندر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیت المال کے اندر گیا، فرمایا کہ اتنا وظیفہ میرا کم کر دیا جائے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اور یہ تھے حقیقی ریاست مدینہ کے دعوے دار۔ دعوے ریاست مدینہ کے بن رہے ہیں، مسیتاں دے سپیکر لتھی جا رہے ہیں، مسیتاں وچ اذاناں پڑھ دی اجازت نہیں، خطبے دین دی اجازت نہیں، نبی دی عزت گل کرن دی اجازت نہیں، پھر ریاست مدینہ ہو۔ کیا بات ہے ریاست مدینہ کی، ہاں جی۔ تو اس لیے خدا را اولیت کا معنی ہے، بکر کا معنی ہے، بکر کا معنی ہے اولیت والا، ابو کا معنی والا اور اولیت کا یعنی کہ بکر کا معنی اولیت والا، تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولیت والے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر ڈنڈی نہ ماریں کہ کس کا مقام پہلا ہے اور کس کا دوسرا ہے، کس کا تیسرا ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت والا بنا کے بھیجا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی اولیت میں بھی ہم اگر موقع ملا تو ضرور جمعہ پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔